خواتین کا جلوس اعضاء میں شریک ہونا. اب آپ نے شام غریبہ کی مثال دی. میں اپنی بہن بیٹی اپنی خاتون کو کیوں شام غریبہ میں بھیجوں گا اگر مجھے یہ احساس ہوگا کہ ہاں مرد بھی ہو سکتے ہیں اور مجھے نہیں معلوم کہ مرد وہاں بیٹھے ہیں اور خواتین وہاں بیٹھی ہیں. تب جا کے چراغ گل ہو رہا ہے. اسی طرح جلوس اعضاء میں خواتین ہیں اور مرد ہیں, تب جا کے میں ان کو بھیجوں گا. کیا میں ذہنی طور سے مطمئن ہوں گا؟ سب سے پہلے بات تو کہ جو جلوس اعضاء ہم نکالا کرتے ہیں وہ دن کے وقت میں دن دہاڑے نکلا کرتے ہیں سب سے پہلے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کو اپنی خواتین کو جلوس اعضاء میں بھیجنے سے اعتراض ہے یا پریشانی ہے یا آپ اس کو معیوب بات سمجھتے ہیں تو پھر حج میں کیا کریں گے؟ دیکھیے فقہ کی اصطلاح میں ادلہ اربعہ میں یا دیگر اصولیات میں اگر کسی شے کی حرمت ثابت نہ ہو پائے تو خود بخود اس کے جواز کی راہیں نکل جاتی ہیں. اگر خواتین یا مرد کا ایک محفل میں شریک ہونا اور یہ محفل یقیناً دینی ہونی چاہیے یا اس کا مذہب سے کوئی تعلق ہونا چاہیے, اگر ان کا شراکت ایک ساتھ باہمی شراکت کرنا گناہ ہوتا, حرام ہوتا, تو حج کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں اللہ نے مناسک حج کتنے مشکل ہیں, ہے نا. مثلاً آپ دیکھ رہے ہیں کہ شیشہ نہ دیکھیں, ذرا سی بات پہ کفارہ ہے, آپ کو بکرا ذبح کرنا پڑ جاتا ہے. جب اللہ نے اتنا اہتمام فرما دیا تو اگر مرد و خواتین, مرد و زن کا ایک اجتماع میں ساتھ شریک ہونا اتنا باعث عیب ہوتا, اتنی اس میں پریشانی ہوتی, تو اللہ کہتا کہ مرد کو الگ رکھو, عورتوں کو الگ رکھو. اور جہاں اتنے سارے انتظامات ہو رہے, کیا مسئلہ تھا کہ خواتین کا ایریا الگ سے بنا دیتے طواف کے لیے, مردوں کا انتظام الگ سے کر دیتے؟ نہیں تھا نا مسئلہ. تو جب آپ کو وہاں مسئلہ نہیں ہے تو جلوس سے کیا مسئلہ ہے؟ اب جو علماء, اب چونکہ آپ نے یہ جو بات کی وہ عوام کی بات نہیں ہے, یہ بات علماء کرام بھی کرتے ہیں, لیکن بیشتر اوقات یا بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ علماء کے درمیان خود اتفاق رائے نہیں ہوتا, خود اختلافات, حسد, جتنا بلکہ علماء میں اختلافات ہوتے ہیں نا اتنے امت میں اختلافات نہیں ہوں گے, اتنے عوام میں اختلافات نہیں ہوں گے. تو جو علماء اس حوالے سے کہتے ہیں کہ خواتین کو کیا ضرورت ہے نکلنے کی, تو سب سے پہلے مناسک حج سے جواب دوں گی اور پھر آؤں گی میں اپنے مدعے کی جانب. خدا کی قسم اگر خدا چاہتا ہے نا کہ مناسک حج ادا ہو تو وہ چاہتا ہے کوئی ابراہیم بھی بنے, کوئی قربانی دے, کوئی اسماعیل بھی بنے. تو وہ چاہتا ہے کہ صفا و مروہ کے درمیان کوئی حاجرہ جیسا بھی ہو جو دوڑتا ہوا نظر آئے. خدا کو امثال چاہیے, خدا چاہتا ہے, خدا نے ایک ڈیوائن سٹوری کریٹ کر دی ہے, وہ یہ مناظر کو زندہ کرنا چاہتے ہیں, وہ چاہتا ہے یہ ہمیشہ قائم رہیں. اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں, مجھے آپ کا ایک سوال بہت پسند آیا ہے یا پسند آتا ہے, اکثر سنتی ہوں, آپ نے ایک سوال کیا تھا کہ خواتین نبی کیوں نہیں ہوتی؟ جی, نبیہ کیوں نہیں ہوتی, ولیہ کیوں نہیں ہوتی, یا ولایت بہرحال اس کو چھوڑ دیجئے, نبوت خواتین کو کیوں نہیں ملتی؟ تو دیکھیے ہر منصب کی ایک ریکوائرمنٹ, ایک تقاضا ہوتا ہے. نبوت کا تقاضا کیا ہے؟ نبوت کا تقاضا یہ ہے کہ مثلا تبلیغ دین کی جائے, پتھر بھی کھانے پڑیں گے, رات دن باہر بھی نکلنا پڑے گا, لوگوں کے گھر جا کر لوگوں کو پیغام امن, پیغام خدا بھی دینا پڑے گا, مرد و زن سب سے مل کر گفتگو کرنی پڑے گی. یہ تقاضا ہے نبوت کا. خاتون ہونے کا کچھ اور تقاضا ہے. خاتون ہونے کا تقاضا کیا ہے؟ ایک خاتون ہونے کا تقاضا کیا ہے کہ باحجاب ہو, ظاہر رات میں پروٹیکشن کی وجہ سے باہر نہیں جا سکتی, ہر مرد و زن سے تبلیغ کے لیے بات نہیں کر سکتی. مثلا ایک ٹیچر ہونے کا تقاضا اور ہے, ڈاکٹر ہونے کا تقاضا اور ہے. تو جب ان کے تقاضوں میں اور ان کی جو ریکوائرمنٹس ہے اس میں اختلافات ہے نا, ٹھیک ہے, سمجھ آ میری بات. جب جو نبوت چاہتی ہے وہ عورت کے اندر جو ریکوائرمنٹس ہے وہ موجود نہیں ہے, دونوں کی ریکوائرمنٹس نہیں ملی. تو یہ وجہ ہے کہ ایک عورت جو ہے وہ نبی نہیں بن سکتی. لیکن مجھے بتائیے بغیر ہاجرہ کے کوئی اسماعیل بن جائے گا؟ بغیر مریم کے عیسیٰ ہو سکتے تھے؟ اگر مریم خدا کی بات پر خدا کی رضا کے آگے سربہ سجود ہو کے یہ نہ کہتی ہاں خدا میں تیار ہوں اس بڑی قربانی کے لیے, کیسے ممکن تھا؟ شراکت لازمی ہے. اور خدا کی قسم, اب میں جو جملہ کہنا چاہتی تھی اور آپ نے جو سوال کیا, حقیقتاً اس کا جواب کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی جلوس خواتین اور بچوں کے بغیر ہو سکتا ہے تو خدا کی قسم کربلا نامکمل ہے, دین نہ ہوتا. خدا کی قسم شاہ است حسین, بادشاہ است حسین. اگر حسین دین ہے نا, اگر حسین شاہ ہے نا, اگر حسین دین کو بچانے والے ہیں, دین کی پناہ گاہ ہے نا, اگر حسین نہ ہوتے دین نہ بچتا. تو مجھے کہنے نہیں, اگر زینب نہ ہوتی نہ تو نہ دین بچتا, نہ حسین بچتے, نہ کربلا بچتی. جناب زینب نے ایک مرتبہ, اور جو آپ نے کہا کہ خواتین میں, میری خاتون ہے, میری زوجہ ہے, میری بہن ہے, میں کیسے حوالے کر دوں؟ جناب زینب جواب دے رہی ہیں اس کا. جناب زینب نے ایک مرتبہ ابن زیاد کو دیکھا,
اور کہا کہ معیوب ہے اور محال ہے کہ مجھ جیسی خاتون کے جس کا نام بذریعہ وہی زمین پر اترتا ہے میں تجھ سے کلام کر سکوں، مگر میں تجھے بتاؤں میں انما کی آیت ہوں، میں حل عطا کی آیت ہوں، اور آیت قرآنی اگر بازار اور دربار میں بھی رہے تو اس کی عزت تکریم اور وقار میں کوئی کمی بیشی واقع نہیں ہوتی ہے۔ اور یاد رکھنا اگر قرآن جزدان کے بغیر بھی ہو تب بھی اس کا عزت، شرف، کمال، مرتبہ، مقام اتنا ہی بلند رہتا ہے۔ بی بی فرماتی ہیں آج تو دیکھ رہا ہے، آج میرے کلام کے آگے سیف ذوالفقار حیدری خاموش ہے، میری زبان کی کاٹ سے زیادہ کوئی اور چیز تیز ہو سکتی ہے؟ بی بی فرماتی ہے تو مجھ سے یہ کہہ رہا تھا نا کہ آج اگر میرے آبا و اجداد زندہ ہوتے تو دیکھتے کہ کیسے خواتین دربار میں کھڑی ہیں، تو آج میں تجھے کہتی ہوں ابو طالب کہہ رہا ہے میرے لہجے میں، آج ہاشم تیرے ایوان میں چلا رہا ہے۔ اور ہاں میں تجھے بتاتی ہوں اگر آج تیرے بزرگوار زندہ ہوتے تو وہ دیکھتے کہ صفین کا میدان بدلا ہے، جمل کا میدان بدلا ہے، سورما بدلا ہے، لیکن میرے خطبے کافی ہیں تمہیں سراسیمہ کرنے کے لیے۔ دیکھ رہا ہے آج میرا سجاد خاموش ہے، فضا کے آگے حسین بن نمیر کی ہمت نہیں ہے کہ وہ نظریں اٹھا کے دیکھ سکے، میری رباب کے آگے تیرا حرملہ کانپ رہا ہے۔ تو حقیقتاً اگر یہ خواتین نہ ہوتی میرا نہیں خیال کہ کربلا ہم تک اس طرح سے پہنچ سکتی۔ خاتون کا ہونا ہر شے میں، ہر چیز میں اس کی شراکت ضروری ہے۔ اگر جلوس میں آپ سمجھتے کہ خالی مرد حضرات کافی ہوتے تو یقیناً آپ علم اٹھا رہے ہوتے، نہ بچوں تک وہ تہذیب منتقل کی جا سکتی تھی۔ اگر خواتین نہ ہوتی تو آج سوال بھی نہ کرتے آپ کہ بھئی یہ جلوسوں کا سلسلہ جاری کرنے کی ضرورت کیا ہے۔ حقیقتاً مرد و زن دونوں کا کسی بھی روایت، کسی بھی تہذیب و تمدن کو آگے لے کر چلنے کے لیے میرا یہ خیال ہے کہ مرد و زن دونوں کا ہونا ضروری ہے۔ اور اگر خاتون لباس میں ہے، اچھے لباس میں، تو یاد رکھیے گا عفت اور پاک دامنی میں آپ کو بتاؤں حجاب کی بھی محتاج نہیں ہے۔ اچھا جی، اگر خدا نے آپ کہہ رہی ہیں کہ خواتین بے حجاب ہو کے جلوس میں آ جائیں؟ نہیں، بات مکمل کرنے دیں گے۔ عفت اور پاک دامنی یہ ہے کہ رضا خداوندی کے آگے اپنے سر کو تسلیم کر دیا جائے۔ اللہ کی رضا ہے کہ آپ حجاب میں رہیں، اور عام مؤمنہ کا جو مقام ہے وہ کیا ہے؟ مثل المؤمن و مؤمنہ کمثل الآیہ قرآن، مومن کی مثال بھی آیہ قرآن جیسے بی بی نے بھی جواب دیا نا کہ اگر وہ بازار اور دربار میں بھی رہے تو اس کی حرمت کم نہیں ہو سکتی۔ اور حقیقتاً مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو مومن اپنے گھر سے باہر مومنہ گھر سے باہر نکلی، اگر اللہ کی رضا کے لیے باہر نکل رہی ہے تو عفت اور پاک دامنی کا تقاضا یہ کہ اللہ کی رضا کو پورا کیا جائے۔ لیکن اگر اللہ کی رضا یہ ہے کہ اے زینب، اے حسین، آپ کی بہنوں کا پردہ لٹ جائے گا، آپ کی بہنوں کی چادریں چھن جائیں گی، تو اللہ کی رضا کے لیے اس چادر کا لٹا دینا بھی پاک دامنی ہے، عفت ہے۔ تو آپ کیا سمجھ رہے، کیا جناب زینب کبریٰ کی اگر چادر چلی گئی تو کیا وہ عفت اور پاک دامنی کے درجے سے نیچے آ گئے؟ نہیں، اصل میں حقیقتاً رضائے الہی سب کچھ ہے۔ اگر رضائے الہی ساتھ ہے تو اگر بازار